مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران ملت، نوجوانان عزیز، آج رجب کی 30 تاریخ ہے اور کل شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ جو شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ بہت ہی مبارک، بابرکت اور فضیلتوں اور سعادتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے ناواقف ہیں، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی معلوم نہیں ہے، اور کچھ بدعات اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا بہت سارے لوگوں کو علم ہے، خاص کر عورتیں اس سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ لیکن اس مہینے کی خاص فضیلت کیا ہے؟
اس مہینے کی حقیقت کیا ہے اس سے بہت سارے حضرات ناواقف۔ یہ جو مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اور ایک تیسری روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کو چھوڑ کر باقی پورا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے۔ تو ان تین روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا جو خاص عمل ہے وہ ہے روزہ۔ اگرچہ کہ رمضان کا خاص عمل روزہ ہے، لیکن رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کے طور پر شعبان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ اور ایک دوسری وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں سے ہٹ کر شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھا کرتے تھے، ایک روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، فرمایا لوگ اس سے اکثر غافل رہتے ہیں، جیسے ہم سب غافل رہتے ہیں۔ لوگ اکثر اس مہینے میں غافل رہتے ہیں۔ فرمایا شعبان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سالانہ رپورٹ ہماری شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس میں ایک طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال دیکھ کر ہماری روزے کی حالت کو دیکھ کر، بھوک اور پیاس کو دیکھ کر رحم آ جائے، تو پھر ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی بندے کے روزے کی وجہ سے، اس کے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے اللہ کے لیے صبح سے شام تک روزے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ کیونکہ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے آسمان سے فیصلے آتے ہیں۔ اگر کوئی مجرم بھوکا پیاسا ہے تو جج کو بھی ذرا رحم آ جاتا ہے کہ بھائی اس کو پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ،
یہ تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو رہا ہے، اسے بھی فیصلہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ رحم آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرو، تاکہ جب تمہارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں، اگرچہ کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، لیکن ہمارے روزے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر اس نفس کا، ہر اس آدمی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جو اس سال مرنے والا ہے۔ جتنے لوگ مرنے والے ہیں اس سال، تو ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میری موت آئے۔ تو ان ساری روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں کرنے کا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، جتنی کثرت سے ہو سکے روزہ رکھیں، کم از کم پیر اور جمعرات کا تو روزہ رکھ لیا کریں، ایام 20 کے روزے رکھ لیا کریں، 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھ لیا کریں، جتنی کثرت سے ہو سکتا ہے روزہ رکھیں، یہ اصل عمل ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک تیاری رمضان کی ہو جائے، پھر رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ خاص کر جو شوگر وغیرہ کے مریض ہیں، جو روزہ رکھنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ابھی موقع ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ تو جب وہ زندہ ہی رہیں گے، موت تو نہیں آئے گی، تو ان کو بھی ہمت ہو جائے گی کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر رمضان کا ایک روزہ بھی ان سے نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کسی بھی حالت میں غفلت میں وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ رمضان کی ابھی سے تیاری، ابھی سے نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، ابھی سے کچھ کم کھانے کی عادت بنا لیں، ابھی سے کچھ کم سونے کی عادت بنا لیں، ابھی سے کچھ کم ملاقات کی عادت بنا لیں، فون کا استعمال ابھی سے کچھ کم ہو جائے، پھر رمضان کے مبارک مہینے میں ان چیزوں کی جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پوری طرح رمضان میں پورے جذبے کے ساتھ اور پوری چستی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں اپنے وقت کو گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سورہ نور کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی، آج بھی ہم نے خطبے میں وہی آیت تلاوت کی ہے، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ نور کے معنی آتے ہیں اجالا، روشنی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے وہ احکام خاص کر نازل فرمائے ہیں جن سے دلوں میں نور آتا ہے، اور جب دلوں میں نور آتا ہے، ظلمت ختم ہوتی ہے، تو پھر انسان کو حق و باطل سمجھ میں آ جاتا ہے، اچھائی اور برائی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب اجالا ہو جاتا ہے تو آدمی کو اچھی طرح نظر آ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر زیادہ حملہ آور نہیں ہو سکتا جس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر سے دلوں میں نور آتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا، شیطان اسے گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکتا،
اور جب غفلت پاتا ہے تو شیطان پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو دلوں میں نور کیسے آئے گا؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اس صورت میں نازل فرمائے، جسے گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلا حکم زنا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور گزشتہ جمعہ یہ بات بھی آ چکی ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی دین سے کتنا دور ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے اللہ اس سے کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے۔ تو سورہ نور کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، مومنوں سے کہیے کہ اپنے آنکھوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ تو مردوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے بعد خاص عورتوں سے متعلق اللہ نے حکم نازل فرمایا، جبکہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں خاص مخاطب مرد ہی حضرات ہوتے ہیں، انہی مردوں کے ضمن میں عورتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص عورتوں کے لیے الگ حکم نازل نہیں فرمایا، جو کچھ مردوں سے کہا جا رہا ہے وہی عورتوں کے لیے۔ نماز کا حکم دیا تو اقیموا الصلاۃ، مردوں سے کہا کہ تم نماز کو قائم کرو، خاص عورتوں کے لیے الگ سے حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے دیا ہے، اور اسی کے ضمن میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو دیا پھر الگ سے تاکید کے طور پر عورتوں کے لیے بھی دیا۔ وہی حکم ہے، اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن پھر تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے الگ خطاب دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں تاکید ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حکم ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے حکم ہے۔ مرد تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ لیں اور عورتیں اپنی نگاہوں سے نامحرم مردوں کو دیکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم دے دیا کہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ اس آیت میں اور اس سے پہلے کی آیت میں ابتدا اور انتہا کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ زنا کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نظر سے ہوتی ہے، دیکھنے سے ہوتی ہے۔ پہلے دیکھتا ہے، عورت دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ابتدا نظر سے ہوتی ہے تو اللہ نے اس کا حکم دے دیا، اور جو زنا جس کی انتہا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب اس کے ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ضمناً ان ساری چیزوں کو بتا دیا ہے، حکم ان سب کا بھی دے دیا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے
کہ شریعت کی یہ خوبصورتی دیکھیں کہ صرف زنا سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، زنا تک پہنچنے کے لیے جو جو سیڑھیاں ہو سکتی ہیں، ان سب کو بھی بند کر دیا، ان سب سے بھی منع کر دیا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کا نام بھی بغیر ضرورت کے اظہار نہ کرے، چاہے اپنی بیوی کا نام ہو، بیٹی کا نام ہو، بہن کا نام ہو، ماں کا نام ہو، مردوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا اظہار کرے کہ عبداللہ کی بیوی نے ایسا کہا، زید کی بہن نے ایسا کہا، فلاں کی بیٹی نے ایسا کہا، نام کا اظہار نہ کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں صرف حضرت مریم علیہ السلام کے نام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور عورت کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ جہاں بھی بیان فرمایا امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، کتنی حفاظت کی جا رہی ہے معاشرے کی کہ نام کے اندر بھی، اس لیے کہ عورت سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے عورت کے اندر اتنی کشش رکھی ہے، اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ اس سے جو چیزیں مل جاتی ہیں ان کے اندر بھی خوبصورتی اور ان کے اندر بھی کشش آ جاتی ہے، اس لیے نام کے اظہار سے منع کیا گیا۔ دعوت و تبلیغ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذمہ داریاں دی جاتی ہیں مستورات کے اجتماعات کے سلسلے میں تو فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، عورت کے نام کا اظہار نہیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہے، جیسے پاسپورٹ میں، آئی ڈی کارڈ میں اب عورت کے نام کو لانا ہی پڑے گا تو وہاں مجبوراً لانا ہے۔ اور پھر عورت کی آواز کے سلسلے میں بھی حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی، جہاں شوہر کے علاوہ دوسرے مرد حضرات بھی رہتے ہیں، اگر وہاں مرد حضرات نہ بھی ہو، پڑوس میں تو رہتے ہی ہیں، اس لیے گھروں میں بھی بات کریں تو آواز ان کی بلند نہ ہو۔ یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہی ہے عورت، مرد نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے کوئی گزرے تو وہ سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو بتا سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن عورت نماز پڑھ رہی ہے، کوئی گزرے تو اسے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ایک ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے گی۔ کسی جگہ اگر جماعت میں عورتیں ہیں نماز پڑھتے ہوئے، امام سے کچھ غلطی ہو گئی، اب لقمہ دینا ہے، مردوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، امام صاحب کو لقمہ دینے کے لیے مرد حضرات اپنی آواز کو بلند کریں، سبحان اللہ کہیں، لیکن عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ نہ کہیں، ان کی آواز سے بھی فتنہ ہو سکتا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے امام کو اگر لقمہ دینا چاہتی ہے تو اپنے ایک ہاتھ کے پشت کو دوسرے ہاتھ کے ہتھیلی پر مار کر اس سے آواز نکال کر امام کو لقمہ دے۔ کتنا احتیاط کیا جاتا ہے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو یہ احکام بتائیں، یا آپ اپنے گھر والوں کو یہاں چاشمبے کو بھیجیں تاکہ ان کو یہ احکام بتایا جائے۔ مردوں کو حکم ہے کہ راستے میں گزرتے ہوئے جتنے مسلمان نظر آئے سب کو سلام کریں، چاہے جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ آج سلام کا رواج ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سلام سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلام ایک دعا ہے، جب کسی مسلمان کو آپ دعا دیں گے فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔
وہ بھی پلٹ کر جواب دے گا، وہ بھی دعا دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی تم پر بھی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو۔ جب بار بار دعا دیں گے دلوں سے کینے نکلتے ہیں، حسد دل سے پاک ہوتا ہے، تو چلتے پھرتے سلام کا رواج دیں تاکہ ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہو۔ جانتے ہو نہ جانتے ہو مسلمان ہیں، آپ نے معلوم کر لیا کہ یہ مسلمان ہے تو سلام کیجیے۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان نظر ہی نہیں آتے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، اسلامی جو شعار ہے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کی نورانیت اس کے چہرے پر نظر آ جاتی ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان کی برکت ہے۔ تو ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سلام نہ کریں، صرف محرم مردوں کو سلام کر سکتی ہے۔ یہ محرم مرد کون ہے انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ تو سلام کرنا جو دعا دینا ہے اس میں بھی احتیاط برتا گیا کہ نامحرموں کو سلام نہ کریں، آج سلام کر رہے ہیں، کل کلام کریں گے، پرسوں پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی ایسی جگہ سوکھنے کے لیے بھی نہ ڈالیں جہاں نامحرم مردوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ اتنا احتیاط کیا گیا شریعت میں۔ بالوں کو وہاں نہ ڈالے جہاں نامحرم مردوں کی نگاہ پڑتی ہے، اس کو دفن کر دیا کرے۔ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ خوشبو لگا کر نہ جائے۔ ایک عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خوشبو لگا کر نماز کو آئی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر نماز کو آئے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ صحابیہ عورت تھی، فوراً گئی اور اپنے کپڑوں سے اس خوشبو کو انہوں نے دھو دیا۔ اب تو فتنے کی وجہ سے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیا عورتیں اپنی دوسری ضروریات کے لیے گھروں سے باہر کتنی مرتبہ نکلتی ہیں، چاہے وہ شاپنگ کے نام پر ہو یا گھومنے کے لیے ہو یا شادیوں کے نام پر، خوشبو لگا کر جاتی ہیں کہ نابینا بھی پہچان لیتا ہے کہ یہاں سے ایک عورت گزری ہے۔ میری ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر جائے وہ زانیہ ہے۔ کتنی سخت بات آپ نے فرمائی ہے، جو خوشبو لگا کر باہر نکلے نامحرموں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، وہ زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے۔ اس میں صرف عورتوں کا قصور نہیں ہے، ہم سب کا قصور ہے۔ شادیوں کو کون بلا کر لے جاتے ہیں؟ ہم ہی تو لے کر جاتے ہیں۔ کتنی بے پردگی شادیوں میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں میں بھی جانے میں بہت ہی زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ لوگ آ کر دعوت تو یہ دیتے ہیں کہ حضرت پورا شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن جب جا کر دیکھتے ہیں شادی محل میں مرد عورت سب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کہ 100 عورتیں ہیں تو اس میں 1-2 عورتیں ہوں گی جو برقعے میں ہوتی ہیں، ورنہ اکثر عورتیں بغیر برقعے میں گھر سے نکلی تھی برقع پہن کر،
جب اللہ کے لیے گھر سے نکلی تھی برقع پہن کر، تو شادی محل میں کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا وہاں شریعت نہیں ہے؟ کیا وہاں نامحرم مرد نہیں آ رہے؟ اور جو یہ عمل کرا رہے ہیں کیا وہ دیوس نہیں ہے؟ دیوس جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو اپنی عورت کو بے حیائی پر نہ روکے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب کوشش کریں، ارادے کریں، اپنی عورتوں کو بھی دیندار بنائیں، ان کو بھی پردے کا پابند بنائیں، باحیا بنائیں۔ اگر شادیوں میں جانا بھی ہے تو پردے کے ساتھ جائیں، برقعے کے ساتھ، جیسے گھر سے نکلے تھے شادی محل میں بھی برقعے کے ساتھ رہیں۔ کہاں سے برقعے کے ساتھ رہیں گی حضرت؟ 10,000 کا جوڑا خریدی ہے، پڑوس سے ان سے زیورات لی ہے پہن کر دکھانے کے لیے، تو اب کہاں سے پردہ ہوگا؟ کہاں سے برقع پہنے گی؟ سب کچھ دکھانا ہے۔ عید کے موقع پر پہلے زیادہ تر عید کے موقع پر کپڑے خریدے جاتے تھے، لیکن اب تو زیادہ تر شادی کے موقع پر کپڑے خریدے جاتے ہیں اور خوب اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر سے نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں، راستے سے گزرے تو کنارے سے گزریں۔ تو یہ سب ابتدا اور انتہا کے درمیان کے احکام ہیں۔ اللہ نے یہاں ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا کہ نظر کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ استثناء بیان فرمایا ہے کہ یہ زینت اس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ کون کون محرم مرد ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو حکم دے اللہ نے دیا کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ آگے فرمایا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زینت کو چھپانے کے لیے جو برقع پہنا گیا ہے اس کا تو اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ اب برقعے کو بھی چھپا نہیں سکتی، اب برقعے کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک چادر پہنے گی تو اس چادر کے اندر بھی کشش آ جاتی ہے۔ تو اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خاص یہ حکم دیا عورتوں کو کہ وہ اپنی اوڑنیوں کو، آنچل کو اپنے گریبان پر ڈال لیں۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں صرف سر کو چھپایا کرتی تھیں، سر پر اوڑنی ڈال کر اسے کانوں سے لے کر پیچھے پیٹھ پر ڈال لیا کرتی تھی، سامنے گریبان اور سینہ ظاہر کیا کرتی تھی۔ جیسے آج بھی ایک برادری کی عورتیں، راجستھان وغیرہ کی عورتیں عام طور پر اسی طرح اوڑنی ڈالتی ہیں کہ صرف سر پر اوڑنی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے،
سینے پر کوئی اوڑھنی نہیں ہے. زمانے جاہلیت کی عورتیں ایسے کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خاص حکم دیا کہ اوڑھنی ڈالے تو ایسے ڈالے کہ سر سے لے کر گریبان پر وہ پڑا رہے, تاکہ گریبان اور سینہ وہ بھی چھپا رہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. پھر آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے, الا مگر. آگے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 افراد کا ذکر فرمایا جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد وہ زیور بھی ہیں اور جو زیور پہننے کے اعضاء ہیں ان سب کو بھی, جیسے چہرہ ہے اور گلا ہے, اور اسی طرح ہاتھ ہیں, پیر ہیں جن میں مہندی لگائی جاتی ہے, اور پیروں میں, پیر کے انگلیوں میں زیور پہنے جاتے ہیں. تو یہ سب ظاہر نامحرم کے سامنے نہیں کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے چند 12 افراد کا ذکر فرمایا ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. وہ کون کون ہے؟ الا لبعولتہن. سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا ذکر فرمایا کہ شوہر کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے, بلکہ کرنا چاہیے. شوہر صرف ایک ایسا مرد ہے جس کے سامنے عورت اپنے پورے بدن کو دکھا سکتی ہے, لیکن اس جگہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم کی جگہ کو نہیں دیکھا, اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شرم کی جگہ کو بھی نہیں دیکھا. افضل تو یہی ہے. تو الا لبعولتہن, اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. او آبائہن, اور اس کے بعد باپ ہے, باپ میں دادا ہے, پردادا ہے, ان سب کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. او آبائی بعولتہن, تیسرا ہے سسر, سسرے صاحب ہیں, ان کے سامنے بھی بہو اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں, اس سے کہ وہ بھی ایک باپ ہے, اس سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہاں بہت سارے مرد حضرات شادی ہونے کے بعد جن سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ان سے تو پردہ نہیں کرتے, اور جن سے پردہ نہیں ہے ان سے پردہ کرتے. ساس سے کوئی پردہ نہیں ہے, ساس ماں کے درجے میں ساس سے پردہ کرتے. سالی سے پردہ ہے, سالی سے کوئی پردہ نہیں. ساس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے, تو ماں سے پردہ کیا ہے؟ داماد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ساس کے سامنے آ سکتا ہے, ساس کو دیکھ سکتا ہے, لیکن اس وقت ہمارے اکابرین یہ کہہ رہے ہیں کہ فتنے کا دور ہے, یہ فتنے کا دور ہے, یہاں بھی احتیاط کریں تو بہت اچھا ہے. تو سسرے صاحب سے کوئی زینت کا اظہار کرنے سے منع نہیں ہے, ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. او آبائہن, او ابنائہن, اور اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائی بعولتہن, اور اپنے سوتیلے بیٹوں کے سامنے, او اخوانہن, اپنے بھائیوں کے سامنے. یہ بھائی کون؟ حقیقی بھائی, چچیرا, تایارا اور خلیرا, یہ سب نہیں ہے. ان سب سے پردہ آپ کو کرانا ہے اپنی بچیوں کو, ورنہ پھر فتنے برپا ہوں گے, ذمہ دار آپ بھی ہوں گے. اس لیے آپ بھی خود بھی پردہ کریں, اپنے بچوں کو بھی پردہ کرائیں, اپنی بچیوں کو بھی پردہ کرائیں. او بنی اخوانہن, اور اسی طرح بھانجوں سے, ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن, اور اسی طرح یہ بھانجے ہیں, اس سے پہلے بھتیجے کا ذکر ہوا, بھتیجے سے کوئی پردہ نہیں ہے, اس کے بعد بھانجوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور نسائہن, اور اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن, باندیوں سے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. ابھی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, اور ایسے مردوں سے جو بدحواس ہوتے ہیں, جن کے اندر عورت کے بارے میں کوئی شہوت نہیں ہوتی, ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے مراد نامرد اور ہجڑے نہیں ہیں, یاد رکھیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نامرد خنثی تھے جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی آیت کے تحت یہ سمجھ لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات معلوم کیے کہ یہ کس طرح عورتوں کی خوبصورتی کو دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ یہ شہوت موجود ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب منع فرما دیا، تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج اس سے بھی بچنے لگے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جو عورتوں کے پردے کے متعلق ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں، نابالغ بچے ہیں۔ لیکن نابالغ بچے اس دور میں کون ہیں؟ موبائل کا دور ہے، بوڑھے اتنا نہیں جانتے، ہمارے بچے اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ 10 سال سے اندر ہیں ٹھیک ہے، 10 سال کے اوپر 11-12 سال یا اس سے آگے جو بچے ہیں آپ سب جانتے ہیں، محلے کے حالات سے واقف ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے گانجا مار رہے ہیں اور نشے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں موبائل ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ ان سب سے پردہ کرانا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، ان سے کیا پردہ، یہ آج کا بچہ ہے، کچا نہیں ہے۔ پہلے دور کا کچا ہوا کرتا تھا، کچھ معلوم نہیں ہوا کرتا تھا، بالغ ہونے تک، بالغ ہونے کے بعد سب کچھ معلوم ہوتا تھا، لیکن اب یہ دور نہیں ہے، اس لیے ایسے بچوں سے بھی پردہ کرائیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اس کے بعد خاص اللہ نے یہ حکم دیا کہ عورتوں کو ایسے زیور پہن کر نہ جائے جس میں آواز آتی ہے، اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارے تاکہ وہ چھپی ہوئی زیور ظاہر ہو جائے۔ خاص اللہ نے پھر حکم دیا کہ ایسے زیور پہن کر نہیں جانا چاہیے، بچیوں کو بھی ایسے زیور نہیں پہنانا چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں بچیوں کو ایسے کپڑے پہنانا جو عام طور پر آج معاشرے کے اندر پہنائے جاتے ہیں، جس میں آستین پورا نظر آتا ہے، پورے ہاتھ نظر آتے ہیں، آستین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے بچیوں کا۔ ہم سمجھتے ہیں بچیاں ہیں، لیکن آج کی بچیاں ہیں، کل جا کر جوان ہوں گی۔ آج آپ نے ان کو باحیا نہیں بنایا تو کل بھی بے حیائی بنے گی۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائیں، ایسے کپڑے سلوائیں جس میں بچیاں بھی پوری طرح پردے کی پابند بن سکیں، ان کے ہاتھ نظر نہ آئے۔ اس کا اہتمام ابھی سے کرائیں گے تب جا کر جوانی میں ان کا اس پر اثر پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا غفلت میں اگر گناہ ہو چکے ہیں جیسے ہم سب سے یہ گناہ ہو چکے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والوں سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت ہم سب کو بھی توبہ کرنا ہے، سچی توبہ کریں اور آئندہ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، اپنی عورتوں کو پردے کا پابند بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچے۔